بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے واقعے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس کا ذکر قرآن پاک میں تو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پہ اس واقعے کو قرآن پاک میں بھی بیان نہیں فرمایا۔ ان کے کام اتنے بھیانک تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام تک اپنے قرآن پاک میں لینا پسند نہیں فرمایا۔ اس قوم کا ذکر ضرور کیا ہے، لیکن ان کے جو اعمال نامے تھے، یعنی جو ان کے کارنامے تھے، اللہ تعالیٰ نے وہ ساری قوموں سے چھپا لیے۔ آخر یہ قوم کون تھی اور انہوں نے وہ کون سے کارنامے سر انجام دیے تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے تمام امت محمدی سے چھپا رکھا ہے، اور اس قوم کی تمام نشانیاں ہی اللہ تعالیٰ نے اس کائنات سے ختم کر دی۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے درخواست ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ آپ کا چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا ہمارا حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ ابھی اس کائنات میں قومیں بن رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے پیغمبر، اپنے رسول، اپنے نبی بھیج رہے تھے تاکہ انسان کو اندھیروں سے نکالا جائے، اور وہ روشنی جو اللہ تعالیٰ کی جستجو سے حاصل ہوتی ہے انسان اس کو حاصل کر سکے۔ اللہ کے پیغمبروں نے آ کر لوگوں کو ہدایت دی کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، وہی تمہارا اصل خالق و مالک ہے۔ اس قوم کا نام جو قرآن پاک میں آیا ہے، اس قوم کو کہا جاتا تھا قوم رسد۔ رسد کہتے ہیں ایک گہرے کنویں کو جو پانی سے بڑا ہوتا ہے۔ یہ قوم پانی کے گرد ہی آباد تھی، اور پانی ہی کی وجہ سے یہ شان و شوکت کے نام سے جانی جاتی تھی، اور پانی ہی کی وجہ سے ان کی شان و شوکت تھی۔ یہ ایک عام کنواں نہ تھا، بلکہ یہ کنویں کے ساتھ ان کی تہذیب، ان کا لگاؤ جڑا ہوا تھا۔ اس قوم کا یہ کہنا تھا کہ کنویں سے پانی آتا ہے، اور جس کے ذریعے وہ فصل اگاتے ہیں اور پانی پیتے ہیں، سیراب ہوتے ہیں۔ یہ قوم مالی طور پہ بہت زیادہ طاقتور تھی، اور انہیں پانی پر بہت زیادہ غرور و تکبر تھا کہ پانی ہی انسان کی زندگی ہے، پانی ہی انسان کا خالق و مالک ہے۔ اگر پانی نہ ہو، کوئی انسان کی نوبادات پیدا نہ ہو، کوئی جانور پانی نہ پی سکے، کوئی انسان پانی نہ پی سکے تو انسان مر جائے گا۔ اسی لیے وہ پانی کو ہی اپنا خدا سمجھ بیٹھے تھے۔ ایک کنواں تھا، وہی کنواں ان کے کھیتوں کو سیراب کرتا، اور وہ خوب فصل اگاتے، وہی فصل اپنے جانوروں کو ڈالتے، ان کے جانور بھی پلتے تھے، اور خود بھی وہ فصلوں کو دوسرے شہروں میں جا کر بیچتے اور بہت زیادہ منافع کمایا کرتے تھے۔ پانی نے انہیں آسانی ضرور دی، لیکن آہستہ آہستہ یہی نعمت ان کے لیے امتحان کا باعث بن گئی۔ وہ اس قدر غرور میں آ چکے تھے کہ انہوں نے اپنے حقیقی رب کو بھلا دیا اور پانی کو ہی اپنا خدا کہنے لگ گئے، غریبوں پر ظلم کرتے۔ اور جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ انسان جب طاقت کو اپنا خدا سمجھنے لگتا ہے، اپنے پیسے کو اپنا خدا سمجھنے لگتا ہے، تو وہ غرور تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی بنا پر ہی اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ وہ اس قدر غرور میں مبتلا ہو گئے کہ وہ یہ بھی بھول گئے کہ پانی بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی اس قوم کی طرف بھیجے، اور نبی نے آ کر اللہ کا پیغام اس قوم کو دیا کہ پانی تو خود اللہ کی ایک دی ہوئی نعمت ہے، اس کا مالک و خالق کوئی اور ہے، لیکن وہ قوم ہرگز نہ مانی۔ جیسے ہی کچھ وقت گزرا، آہستہ آہستہ اس علاقے میں بارشیں ہونا کم ہو گئی۔ ان قوم کے سرداروں کا یہ کہنا تھا کہ ایک ہی آدمی ایسا ہے جو ہمیں اس پانی اور اس کنویں سے روکتا ہے، کہ یہ اللہ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی نعمت ہے۔ یہ اسی ہی کی بدولت آج ہم اس آزمائش میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ بارش ہرگز نہیں ہو رہی۔ بارش نہ ہونے کی وجہ سے ان کی فصلیں پروان نہیں چڑھ رہی۔ پھر ایک رات ان سب سرداروں نے ارادہ کیا کہ اس پیغمبر، اس نبی کو قتل کر دیں گے۔ جیسے ہی صبح ہوئی تو انہوں نے بدماش لڑکوں کو اس پیغمبر کے پیچھے لگا دیا، اور پیغمبر کو آ کر کہنے لگے کہ ہم آپ کے اللہ پر یقین رکھتے ہیں، ہمیں بھی کلمہ پڑھائیں تاکہ ہم بھی آپ کے اللہ کو دیکھ سکیں اور آپ کے اللہ کی عبادت کر سکیں۔ اور پیغمبر کو اسی کنویں کے پاس لے گئے جسے پیغمبر اللہ کی دی ہوئی نعمت کہتے تھے۔ اس پیغمبر کو ان بدماشوں نے ان سرداروں کے کہنے پر اس کنویں میں گرا دیا۔ جیسے ہی وہ پیغمبر کنویں میں گرے تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب کا نزول کرنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی پیغمبر انتقال کر جاتے ہیں تو اس قوم کی ہوا فضا بدل جاتی ہے، ہر طرف خونی آندھی چلنی شروع ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ پانی ایک دم سوکھ جاتا ہے۔
वो कौम एक दो दिन में प्यास में मुब्तला हो जाती है, उस कौम की भूख बढ़ने लग जाती है और बच्चे जो छोटे थे उनकी मौत वाक़या होने लग जाती है। आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला ने उनके घरों को भी तबाह बर्बाद कर दिया, क्योंकि उन्होंने एक पैगंबर को कत्ल किया था जो अल्लाह का हक का पैगाम उस कौम की तरफ लेकर आए थे। इससे हमें साबित होता है कि हमें हरगिज़ अपने अंदर गुरूर को पैदा नहीं करना चाहिए और जो भी अल्लाह ताला की दी हुई नेमत है उस पर शुक्र अदा करना चाहिए, अपने परवरदिगार की इबादत करनी चाहिए। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।